اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ تکویر پڑھ رہے تھے اور اس کی ہم نے آیت نمبر 4 تک پڑھا تھا، یعنی اس میں ڈیٹیل بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں ایسے ہی آپ کو اس کو ایک نظر ریویو کر کے آگے چلا جائیں گے اور صرف ترجمہ پڑھیں گے تو وہ جو قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے جو دہشت پیدا ہونی چاہیے، جو ہمارے ذہن میں ایک تصور، ایک تخیل پیدا ہونا چاہیے نا، کہ بھی ہمارے ذہن میں وہ ویڈیو ایک قسم کی چلنے لگے کہ قیامت کے دن واقعی یہ منظر ہوگا، تو وہ منظر صحیح بیان نہیں ہو سکے گا، صحیح ہمارے دماغ میں اس کا عکس نہیں بن سکے گا اگر میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان نہ کروں۔ تو اس وجہ سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ پہلے 4 آیات دوبارہ ریوائز کروا دوں۔ جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب پہاڑ چلنے لگیں گے، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اتنی قیمتی مال و متاع کو بھی اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کہ خوف اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور ایسے خوف اور نفس نفسی کے عالم میں انسان کو کسی چیز کا، اپنے قیمتی مال و متاع کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ اور سورہ حج کی آیت بھی بیان کی تھی کہ قیامت کے دن دودھ پینے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، کہ وہ ان کے دودھ پیتے بچوں کو نہیں، دودھ پیتے بچوں کو، یعنی جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے ان کا تو مائیں خاص خیال رکھتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اتنا نفس نفسی کا عالم ہوگا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور، وحوش کہتے ہیں وحشی جانور، حشرت، حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، میدان حشر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں پہ ہر کسی کو اکٹھا کیا جائے گا، تو حشرہ وہ جمع ہوا یا جمع ہوئے، حشرہ وہ جمع کیے گئے، تو حشرت جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے یا اکٹھے کیے جائیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن نفسا نفسی کا، جیسے جنگل میں آگ لگ جائے یا کوئی بھی خوف کا عالم ہو، تو جو جگہ سہارا دینے کے لیے ہوتی ہے، جو پناہ گاہ ہوتی ہے، وہاں پہ تمام جنگلی جانور اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو شیر، بھیڑیا، بکری، تمام جانور ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کو اپنی جان کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ انہیں ساتھ کھڑا ہوا اپنا شکار نظر نہیں آ رہا ہوتا، اپنی خوراک، کہ یہ میں کھایا کرتا ہوں، یعنی اتنا نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا کہ اتنی خوفناک منظر ہوگا، اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا کہ جو درندے ہیں، جو خوفناک جانور، وحشی جانور ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور حملہ نہیں کر رہے ہوں گے، ساکن چپ کر کے کھڑے ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل پہ جو ہیبت چھائی ہوگی، جو خوف چھایا ہوا ہوگا۔ تو وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے جمع کر لیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب بحار، بحر کہتے ہیں سمندر کو، تو بحار اس کی جمع۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو سُجِّرَت، سجرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے نیچے آگ لگانا، کسی کو بھڑکانا، تو جیسے یوں سمجھ لو کہ سمندر کو جب بھڑکایا جائے گا، کیونکہ سمندر ایک، ابھی سمندر اور دریا جو ہیں وہ ایک حد تک ہے نا، ایک باؤنڈری ہے، ایک ساحل ہے، اس سے باہر، اپنی حدوں سے باہر نہیں نکلتے۔ قیامت کے دن ابل پڑیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے ابل پڑنا، سجرت، تو یعنی ابل پڑیں گے، یعنی اپنی حدوں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور سورہ الانفطار اگلی صورت میں وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ مضمون بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی، تو جاری ہو جائیں گی، اور اس کا مطلب بھی یہی ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی ابل پڑیں گے، اپنی حدوں سے باہر نکل جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کو، نفوس کہتے ہیں نفسوں کو، زُوِّجَتْ، زُوِّجَتْ کا ایک مفہوم ہوتا ہے تقسیم کرنا، جماعتیں بنانا، جب نفس زوجہ، وہ جماعتیں بنایا، اس نے جماعتیں بنائی، زوجہ، ان کی جماعتیں بنائی گئی، زوجت مؤنث، کیونکہ نفس جو ہے مؤنث ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفسوں کی جماعتیں بنائی جائیں گی، یہی ایگزیکٹلی مضمون سورہ الواقعہ میں بیان ہوا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس دن 3 جو ہے جماعتیں بنائی جائیں گی، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے، والسابقون اور مقربون، یعنی یہ جو سابقون اور مقربون ہیں دوسرے، جو سبقت لے جانے والے اور مقرب لوگ، یعنی جو انبیاء ہیں، جو مقرب لوگ ہیں، نیک لوگ جو سبقت لے جانے والے تھے نا نیکی میں، ان کا اور درجہ ہے۔ جو دائیں ہاتھ والے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے، ان کا اور درجہ ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا تو ظاہر ہے پھر جہنمی ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی قیامت کے دن نفسوں کی، انسانوں کی جو بھی جمع موجود ہوں گے، ان تمام نفسوں کی جماعتیں بنا لی جائیں گی۔
وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے، موعودتو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، یہ مفعول کے وزن پہ، موعود مفعول کے وزن پہ، تو موعودتو دفن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے، سئلت سوال کیا جائے گا، سأل اس نے سوال کیا، سئلا وہ سوال کیا گیا، چونکہ لڑکی کا ذکر ہے تو اس وجہ سے سئلت، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ، بی کا مطلب کی وجہ سے یا کے ساتھ، ای کس، ذنبٍ گناہ کی وجہ سے، قتلت وہ قتل کر دی گئی، قتلا اس نے قتل کیا، قتلا وہ قتل کر دیا گیا پیسیو وائس، اور چونکہ یہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے پیسیو صیغہ مؤنث، تو قتلت قتل کر دی گئی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دی گئی۔ تو اس کا ہم کل انشاءاللہ تفسیر کریں گے، کیونکہ اس کی تفسیر تھوڑی سی اہم ہے، تو انشاءاللہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔